افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے امریکہ جو ہے اس کی ایک سینٹرل پوزیشن ہے اس سارے معاملے میں. سوات کا بھی ذکر کیا جنرل ارشد نے. یہ کل جو واقعہ ہوا ہے کابل میں، یہ میرے لیے اس لیے پریشان کن ہے کہ سوات میں ایک تو اس کی کنسولیڈیشن کے لیے بہت کام ہوا، لوگوں کو واپس لے جانا، وہاں پہ جو ہے نا انسٹیٹیوشنز کا بلڈ کرنا اور سب کچھ. اور یہ حملہ جو ہے وہ ان اے وے سافٹ ٹارگٹ تھا، لیکن چونکہ سولجرز کے اوپر تھا تو اٹس آلسو ہارڈ ٹارگٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وار آف سینچریز بھی ہے کہ بھئی اگر ادھر کچھ ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہم ادھر بھی کچھ کر سکتے؟ دیکھیے اعجاز، یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں نا اس میں انوائرمنٹ کی بات کی جن صاحب، کروشل ایلیمنٹ ہے کہ اپنی انوائرمنٹ کو سمجھیں گے تو اسٹریٹجی اور پالیسی ٹھیک ہوگی. اب انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ یہ ہے کہ 4 میں سے 3 ہمسائے جو ہیں وہ آپ سے کسی نہ کسی طرح نالا ہیں. ہندوستان کا معاملہ واضح ہے، افغانستان میرا خیال ہے اس وقت ہندوستان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے تنقید کر رہا ہے، اور ایران سے بھی کبھی ٹھیک کبھی خراب لیکن معاملات نہیں. چوتھا آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ چین تو ہے ہی ہے، لیکن ایک اور ہمسایہ امریکہ ہے، اس سے بھی تعلقات نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیے انوائرمنٹ میں آپ باکسڈ ان ہیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہے آپ کی پالیسی سے، یا وہ سوچتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مسائل ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے. جو آپ کا پالیسی میکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ کوپریٹ نہیں کرتے، یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو بجائے معاملات سلجھانے کے اور مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا، اور آپ اپنے ہی اندر جگہ جو ہے وہ آپ اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جو ہے جڑیں وہ اس میں جو ہے اور مضبوط کرتے جاتے ہیں. جو باہر سے دنیا دیکھتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اپنی چیزیں درست نہیں کر رہے جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس لیے نہیں ہو رہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی نظر ہے ادھر. جب تک ٹرسٹ کا کوئی لیول نہیں ہوگا، جب تک کوئی بات چیت کا ٹرسٹ کے لیول کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں فرنٹ لائن میں جو انڈیا کا ہندو کا میگزین ہے اس میں پروین سوامی نے مضمون لکھا. بس مجھے آپ کی بات سمجھ آئی. اس نے یہ کہا نا کہ ہندوستانی یہاں پہ ایجنسیز کر رہی ہیں کاروائیاں. اب ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک سینیریو ذرا فرض کیجئے، مجھے نہیں پتا صحیح غلط، فرض کیجئے ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے، یہی کہتے ہیں نا، ہمارا یہی بات ہے، ٹھیک ہے، ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے، اس کے لیے کاروائیاں یہ وہ ہو رہے ہیں. اوکے، کیوں رکھنا ہے؟ تجزیے کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا سچ. اگر ہندوستان اسی طرح اپنی معیشت بڑھاتا رہا جس طرح وہ بڑھاتا رہا ہے، 6 8 7 10 12% پہ گروتھ ہوتی رہی، اور آپ اسی سیکیورٹی پیراڈائم میں پھنسے رہے جس میں آپ پچھلے کچھ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، بالکل صحیح. تو ایسے کر کے ڈیفرنشل بڑھ رہا ہے. جب یہ ڈیفرنشل بڑھے گا تو 10 سال بعد آپ بات کرنے بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آپ تو نیپال بھوٹان کی طرح کدھر کس سے ملنے آئے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے نا. اچھا، یہی ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، کم از کم جب میں بات کرتا ہوں کہ جی دیکھیں وہ تو یہ کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ نے ڈیفرنشل کم کرنا ہے نا کسی طرح، تبھی آپ کی لیوریج رہے گی. ٹھیک. جب یہ کاروائیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا نیچرل نیریٹو یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھیں جی کل انہوں نے یہ کیا، پرسوں یہ کیا، ترسوں یہ کیا، ہم کس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ بات کر کے سلا کر. اینڈ یو ڈگ ان. واٹ ڈز دی ادر سائڈ وانٹ؟ دیٹ یو ڈگ ان. تو کیچ 22 ہے. تو جیسے جیسے معاملات خراب ہوں گے آپ ڈگ ان کریں گے. ریشنل رسپانس ہے، ریشنل ہے ٹیکٹیکل شارٹ ٹرم سینس میں. اگر لانگ ٹرم اسٹریٹجکلی دیکھیں تو آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ کسی طرح اس سے باہر نکل جائیں. آخری بات یہ کہ یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں کہنا، کیونکہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی پھر لیٹ جائیں. چین اور روس کو دیکھیں، آپ ان سے مضبوط تو نہیں ہیں. ٹھیک، امریکہ ان کو ایگ آن کرتا ہے، اسٹریٹجی میں آتا ہے کہ ہم اب چین اور روس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چائنا سے ٹریڈ وار. چائنیز رسپانس کیا ہے کہ جی ہم تو لمبی گیم کھیل رہے ہیں، حوصلہ کریں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے فلینکس کو کھولنا ہے، بند نہیں کرنا. اور امریکہ ایک سوال پوچھتا ہے جس سوال کا جواب پاکستان کو دینا چاہیے، اپنے لیے، امریکہ کے لیے نہیں،
کہ آپ کیا اس پالیسی پہ چل پڑے ہیں کہ آپ نے حقانی نیٹ ورک کو چوز کر لیا ہے اوور امریکہ دا سپر پاور. ٹھیک ہے, سمپلسٹک سوال ہے اور سوال شاید غلط ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفرینشیل کم کرنا ہے, سی پیک آ گیا ہے, ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں, تو بھائی سی پیک کے اوپر تو آپ نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوا ہے دنیا کے لیے, اوپن فار سیبوٹاج. یہی لکھا ہوا ہے نا کہ جو چاہتا ہے پاکستان کو خراب کرے, یہ سی پیک ہے, ایک ہی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں, اس کو تباہ کر دو. پھر جب کوئی تباہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑی زیادتی تباہ کر. لیکن اگر اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہندوستان کو لینا فار ایگزامپل, ان کی ایک ڈکلیئرڈ اسٹیٹ پالیسی ہے پاکستان میں کوورٹ ڈیسٹیبلائزیشن. اسٹیٹ پالیسی ان کے آن ریکارڈ ہے ابھی, تو آپ اس پہ یو کانٹ ڈینائی اٹ, دے کانٹ ڈینائی اٹ. تو جب ایک اسٹیٹ آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے, جیسا موہت کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کس قسم کی آپ سپورٹ دیکھیں نا, آپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ جی آپ کشمیر میں جو فریڈم موومنٹ ہے اس کی سارا سپورٹ جو ہے ساری وہ پاکستان کر رہا ہے. یہاں سے گروپ کال کر کے چاہتے ہیں, جو ڈفرینٹ ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ہندوستان میں جا کے حملے کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ گروپ تو نہیں ہے کوئی, یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, یہاں بھی ہیں, افغانستان میں بھی ہیں, ایون ہندوستان میں ہے. تو آپ بات یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی پہ عمل کر رہا ہے اور آپ سے ان ریٹرن جو چیز چاہتا ہے, کیا وہ چیز کر سکتے ہیں, کیا وہ چیز دے سکتے ہیں, کیا آپ کے انٹرسٹ اس چیز کو کرنے سے اسٹرینتھن ہوتے ہیں, یا آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ افغانستان کی سچویشن لے لیں, چلیں مان لیتے ہیں کہ حقانی کا گروپ یہاں پہ ہے, جہاں پہ بھی ہے, افغان طالبان کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں. کیا اگر کل پاکستان ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو کیا افغانستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا وہاں پہ حالات جو ہیں وہ نہیں, دیکھیں نا, ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ حقانی سے خلاف ایکشن لیں گے تو افغانستان میں حالات, ان کا کہنا ہے, ان کے اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ افغانستان کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ پاکستان حقانیز کو اور طالبان کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آج پہلی بات تو ہے کہ کیا آپ کے ایکشن لینے سے کیا افغانستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یا امریکن پالیسی اس ایکشن کے بعد تبدیل ہو جائے گی؟ نمبر ایک. نمبر دو, کیا اور یہ اسٹیٹ میں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں یہ ڈبیٹ ہے جو کہ میڈیا میں بھی کئی دفعہ ہوئی ہے کہ کیا آپ اگر آپ ایکشن لیں گے, افغان جو طالبان کے ایلیمنٹس جہاں پر ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ کیا یہ پاکستان اپنے لیے ایک نیا فرنٹ تو نہیں کھول رہا؟ جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہندوستان پہلے ہی ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. کیا اگر آپ بلوچستان میں اور فاٹا کے علاقوں میں دوبارہ کوئی آپریشن کریں گے, یا یہ سو کالڈ حقانی گروپ اور یہ افغان طالبان کے خلاف ایکشن لیں گے, تو کیا اس کی امپلیکیشنز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور فرنٹ کھول رہے ہیں؟ اور جب تیسری چیز, امریکنز جو اتنی دور سے افغانستان میں آئے ہیں, ہندوستان جو کہ وہاں سے اٹھ کے وہاں افغانستان میں اپنی کہتے ہیں ہمارے بھی وہاں پہ انٹرسٹ ہیں, تو اگر امریکن انٹرسٹ افغانستان میں ہیں, ہندوستان کے انٹرسٹ افغانستان میں, تو پاکستان کے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ابھی وہ انٹرسٹ کیا ہیں, اور کیا وہ ہمارے انٹرسٹ افغانستان میں امریکن انٹرسٹ اور ہندوستان کے انٹرسٹ سے سنکرونائز ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے؟ اس چیز پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ آخر امریکن انٹرسٹ افغانستان میں ہیں کیا, اور ہندوستان کے انٹرسٹ ہیں تو کیا ہیں, ہمارے انٹرسٹ ہیں تو کیا ہیں, اور ان کا میٹنگ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے. خالی پاکستان کو بلیم کرنے سے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی, جس طرح موہت کہہ رہے ہیں, وہ تو پھر میٹنگ پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے. پاکستان کا تو نقطہ نظر اب یہ لگ رہا ہے کہ, اور جو لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے کہ جی یہ میٹنگ پوائنٹ جو ہے نا, ان مفادات کا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کہ مجھے اجازت دیں تو اس بات کا تسلسل تھوڑا سا آگے کریں, پھر میں واپس آتا ہوں. دیکھیے, دو تین ایشوز ہیں. یہ بات بالکل جن صاحب کی درست ہے کہ یہاں پہ پاکستان کر لے تو افغانستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں, پاکستان کو بلیم کرنے سے کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں. اور میں قطعاً یہاں وہ امریکہ کا ڈیفینس نہیں, آپ آدھے لوگ آپ ایسے مجھے سی آئی کہتے ہیں تو چلیں اسی تسلسل میں چلتے ہیں. لیکن ڈیفینس کی بات, واشنگٹن میں آپ کو آئی ایس آئی کا کہا جی ماشاءاللہ, اور دونوں ہی جو ہے وہ مجھے فقرہ ہی چھوڑ دیں گے. لیکن بات یہ ہے, پہلی بات ہمیں کلیئر ہونا ہے, یہ مسئلہ افغانستان کا ہے کیا پاکستان کے لیے. اور میرے نزدیک بنیادی مسئلہ
اس کا تانا بانا ہندوستان سے جا کے جڑتا ہے، نہ حقانی نیٹ ورک سے، نہ طالبان سے. آج اگر کوئی الادین کا چراغ لے کے آئے اور کہے جی ہندوستان کا پاکستان کا مسئلہ جو افغانستان میں میں حل کر دیتا ہوں، تو حقانی طالبان کا کوئی میرا خیال تعلق نہیں رہے گا. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور مجھے لگتا ہے مسئلہ یہ ہے، جو اصل ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں جو بھی شکل نکلتی ہے، انڈیا لیڈ یا انفلوئنس افغانستان پیچھے چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ اصل مسئلہ ہے. اور پالیسی فیلئر پاکستان کا یہ ہے کہ مجھے ایک افغان نہیں ملا پچھلے 10 سال میں، پشتون نان پشتون فلاں فلاں، جو پاکستان کو کسی اچھی نظر سے دیکھ کے کہے کہ جی ہم آپ کو چاہتے ہیں، انڈیا کو نہیں چاہتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ اب جو حالات ہیں. سو دیٹس دا ریئل پالیسی فیلئر. اس لیے یو ہیو ٹو فائنڈ ادر ویز آف ڈیلنگ ود. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو تضاد ہیں ہمارے جو نیریٹو ہے اس میں. پہلی تو بات ہے ہم کہتے ہیں جی یہاں کوئی نہیں، ٹھیک. اگر نہیں ہے تو پھر فرنٹ کون سا کھل رہا ہے؟ کریکٹ. پھر تو 2-4 لوگ ہیں ان کو اٹھائیں باہر پھینکیں، ختم کریں قصہ. تو یا تو ہیں اور یا فرنٹ نہیں کھلے گا. ایک یہ بات. دوسری بات، مجھے نہیں لگتا امریکی اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو مارو، کوئی اور طریقہ ڈھونڈے، ایکسپیل کرنا ہے، پکڑنا ہے، وہ جو تانا بانا ہے جو وہ کہتے ہیں. بات یہ کہ اگر بارہا پاکستان کہتا رہے کہ جی یہ کر نہیں سکتے، بہت تباہی ہو جائے گی، پھر ایک ڈیپر کویسچن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان سے. کیا واقعی ریاست کا یہ حال ہے کہ کبھی اینٹی انڈیا گروپ ہمیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سوچ پہ، کبھی کوئی اور گروپ نے کیا ہوا ہے؟ ریاست کے اندر سے کھوکھلے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر دنیا وہ بات کرتی ہے کہ جی جوہری ہتھیار ہیں، پتہ نہیں کچھ ہو ہی نہ جائے. سو یہ تضادات ختم کرنے ہوں گے اگر ایک نیریٹو میں کنورسیشن کرنی ہے امریکہ سے. آخری بات، سب سے اہم بات جلال صاحب نے کی کہ پھر کیا کریں. ڈیسٹیبلائز اگر انڈیا کر رہا ہے، اور میں نے کہا چلیں جی اگر کر رہا ہے تو کیا. دیکھیے بہت تاریخ ہے اس بات پہ، اور میں آپ کو پتا ہے ایک بات بارہا کر رہا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں. آپ اپنے تمام فلینکس کو اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ کریں، اور ایسے ڈیپینڈنٹ کریں کہ اگر یہاں پہ ایک بم پھٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مروا دیا، یہ کیا ہوگا. لیکن وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں نا، وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں. وہ پھر آپ جلال صاحب سے پوچھیں. لیکن میرا مقصد کیا ہے کہنے کا، اگر آپ چابہار سے ناراض ہیں کہ دیکھیں جی انڈیا ایران اور افغانستان چابہار پورٹ بنا رہے ہیں، گوادر کو انڈرمائن کر رہے ہیں. چابہار تو ہم نے بنایا ہے، کیونکہ جس دن انڈیا افغانستان کے تھرو ٹریڈ کر سکا چابہار فوت ہو جائے گا، وہ تو اکنامیکل ہے ہی نہیں. اچھا، دلارام زرنج روڈ پہ گیدڑ بھاگیں. چین آپ کو کہتا ہے کہ افغانستان میں ایکسٹینڈ کریں سی پیک کو، بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے جا کے یونیلیٹرلی کر دیا نا، تو شوق پورا ہو گیا. وہ اس لیے کہ آپ نے ان کو جھنڈی دکھا. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں ساؤتھ ایشیا کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کیونکہ سی پیک آ گیا ہے. ذرا چین کا نیریٹو سمجھ لیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک سینٹرل ایشیا سے کنیکشن بنایا، نیچے پاکستان سے، ادھر بنگلہ دیش سے، برما سے. اب وہ کہتے ہیں افغانستان بھی جانا ہے، ایسٹ ویسٹ جانا چاہیے. اگر آپ کا 20 ملین افغان آپ کا مقروض ہو گیا، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے سینٹرل ایشیا سے کنیکشن لینا ہے، اشرف غنی کہتا ہے نہیں دیتا جب تک تم نہیں دیتے. پوائنٹ یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو باکس ان کیا. اچھا، یہ نہیں ہے مقصد کہ اس سے آپ لیٹ گئے ختم، کچھ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا نیریٹو چینج کر لیں دنیا کے لیے کہ ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، کریکٹ، پھر ہندوستان ماننے، افغانستان ماننے، کوئی مانے نہ مانے، ایک کانورسیشن ہو سکتی ہے کہ کس طرح کنیکشن جڑے. اینڈ دیٹ کانورسیشن وہ آپ انیشیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ سے نہ آپ نے کشمیر کے وقت کرنا ہے اس میں، نہ یہ کہ ڈیسٹیبلائزیشن ختم ہو جائے گی، لیکن سٹیکس جمع. میرے نہیں خیال کہ پاکستان نے کبھی یہ کہا کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں چاہتے. میرے خیال میں تو سر جو ریکا 6 میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو چائنا کا گلوبل لیول پہ ہے، سی پیک تو اس کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں اس کا بیسک جو انڈر لائن جو اس کا اسٹریٹجی ہے وہ تو ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں. لیکن جب چائنیز ہمیں آ کے کہتے ہیں پاکستان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہے. میرے خیال میں تو پاکستان چاہتا ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی. ہم نے چائنیز کو کہا کہ جی افغانستان کو ہم نے نہیں اس میں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم ریجنل. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے کئی ٹریک ٹو فورم میں جاتا ہوں میں، بڑے وہاں ہندوستان کے جو آتے ہیں ڈفرینٹ لوگ، اکنامسٹ بھی ہیں، فارن آفس کے لوگ بھی ہیں، وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کرنا ہی نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ تو چائنیز تھریٹ ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں نا بات یہ افغانستان وانٹس اٹ. دیکھیں نا کانورسیشن افغانستان سے میں بتاتا ہوں افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا. افغانستان یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے ہندوستان کو اس میں ہمارے ٹریڈ کی اجازت دیں. تو ٹریڈ جو پاکستان ہندوستان کی ٹریڈ ہے وہ کس نے روکی ہے؟ ہندوستان نے خود.
دیکھیں نا ہندوستان کی گورنمنٹ آن ریکارڈ ہے, بی جے پی گورنمنٹ, جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن نارملائز ہونے تھے, جو ان کو وہ اسٹیٹس ملنا تھا, ایم ایف این کوئی اور نام تھا اس کا, ہاں وہ این ڈی ایم ہے, وہ بی جے پی گورنمنٹ نے خود ہی ریفیوز کیا, پاکستان گورنمنٹ تو ریفیوز نہیں کیا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کریں. ریجنل کنیکٹیوٹی کا بیسک ایم کیا ہے کہ تمام کنٹریز جو ہیں ان کے انٹرسٹ انٹیگریٹ ہوں اور اٹ شوڈ بینیفٹ ایوری بڈی. تو جب اس میں آپ ریجنل پالیٹکس لے آئیں اور اپنے انٹرسٹ بیچ میں آ جائیں تو وہ ریجنل کنیکٹیوٹی رہتی نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ ریجنل کنیکٹیوٹی, لیکن سر اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ ہماری جو جیو اکنامکس ہے نا, وہ جیو پالیٹکس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کو ڈرائیو کر رہی ہے rather than the other way around. اب مثلا میں نے جب صلاح الدین ربانی سے میری بات ہوئی کابل میں, آئی آسکڈ ہم کہ آپ کیا, وہ تو کہا دیکھیں کنٹری سائڈ میں تو وائلنس ہے افغانستان میں, کئی دفعہ اس کی خبر بھی نہیں بنتی, لیکن ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کابل میں گرین زون میں جب یہ اسپیکٹیکولر حملے ہوتے ہیں, کم از کم آپ جو ہے ان گروپس کو یہ تو کہیں نا کہ اگر بات چیت بھی شروع کرنی ہے تو یہ تشدد کی سطح جو ہے وہ کم ہو. بات یہ ہے کہ نہ پاکستان اگر وہ سمجھتے ہیں, بڑی عجیب سے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. دیکھیں اگر آپ کسی گروپ کو کیا کہیں گے, آپ افغانی تو کہیں گے کہ وہاں حملے مت کرو, وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا. اگر آپ کس گروپ کو کیا کہیں گے, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جس نے کابل میں حملے کرنے ہیں اس نے واپس آ کے نارتھ وزیرستان میں یا کوئٹہ میں تو پناہ نہیں لینی نا. وہ کابل سے نکلے گا 25 کلومیٹر دور کا اپنا ایریا انفلوئنس شروع ہو جاتا ہے, وہ ادھر کیوں نہیں پناہ لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حقانی, لیکن جب وہ آپ کو ایڈریس دیتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے بھی پشاور کے اس محلے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا اور آج 15 سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ہے, ضرور ٹھہرا ہوگا لیکن ابھی نہیں ہوگا. دیکھیں نا بات یہ ہے, ایک ڈائنامک سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان افغانستان کے درمیان ابھی ہم نے فینسنگ شروع کی, سب کچھ کیا, بارڈر آپ سیل نہیں کر سکتے. موومنٹ جاری رہتی ہے اور جاری رہے گی. ہندوستان نے لائن آف کنٹرول پہ فینسنگ لگا دی, پھر بھی اور ہوتے ہیں, انفلٹریشن ہو رہی ہے. ایکچولی انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. یہ تجزیہ آپ نے سنا, جنرل وحید ارشد فارمر سی جی ایس وہ بھی تجزیہ دے رہے تھے, ڈاکٹر معید یوسف وہ بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بول پڑا ہوں, مسئلہ آپ نے حل کر دیا. ریجنل کنیکٹیوٹی پہ بھی اتفاق ہے اور نیریٹو کو چینج کرنے پہ بھی دونوں سائڈز کا اتفاق ہے. یہ کرنا چاہیے.